بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ ہمیں اپنی پریشانیاں دوسروں کے بنسبت کیوں بڑی لگتی ہیں۔ مطلب ہر ایک کو لگتا ہے کہ میری پریشانی دوسرے سے کوئی بڑی پریشانی ہے، کہ جیسے میری پریشانی ہے ایسے کوئی دوسرے کی تو ہو ہی نہیں سکتی، میری کوئی پریشانی سب سے کوئی بڑی پریشانی ہے، اور میرے پہ یہ جو دکھ آ گیا ہے یہ مطلب جیسے نا کسی اور پہ آج تک آیا ہی نہیں ہے۔ ہر بندے کو اپنی پریشانی بڑی محسوس کیوں ہوتی ہے؟ دیکھیں، اس کو پہلے توڑنے کا طریقہ یہ سمجھ لیں کہ ایک اس کا یہ سمپل ٹرک ہے، فارمولہ ہے کہ ہمیں ایسا مطلب کیوں محسوس ہوتا ہے اور کیوں نہیں ہونا چاہیے۔ مطلب ایک ایسا کون سا فارمولہ ہے کہ جس سے ہمیں یہ فیل ہو کہ یار میری پریشانی کوئی پریشانی نہیں ہے بنسبت دوسرے کی۔ اس سے آٹومیٹکلی انسان مطلب نا ایک فرسٹریشن ڈپریشن سے نکل کے بڑا ایک کمفرٹیبل ہو جاتا ہے، بالکل پرسکون ہو جاتا ہے۔ اپنے نا ارد گرد کو لوگوں کو دیکھنا چاہیے۔ یقیناً آپ کے ارد گرد کے لوگ ایسے ہوں گے جو آپ سے زیادہ مسائل میں گھرے ہوئے ہوں گے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ساری پراپر لائف گزارے ہوں، بالکل پرسکون ہو، ایزی، ایسا نہیں ہو سکے، امپاسبل ہے۔ تو اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھو، یقیناً آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو بڑے بڑے مطلب مسائل میں گھرے ہوں گے۔ کسی کی اولاد نہیں ہوگی، کسی کی اولاد ہوگی تو نافرمان ہوگی، کسی کی اولاد ہوگی تو معذور ہوگی۔ مطلب یہ تو مسئلے ہی کوئی نہیں ہے ہمارے یہ چھوٹے موٹے مسئلے۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھا کریں، کسی کی جان مطلب چلی گئی ہوگی، کسی کی مطلب جوان اولاد چلی گئی ہوگی، اس کے ماں باپ پر کیا بیتی ہوگی۔ مطلب پتہ نہیں ہزار مسئلے ہیں، ہزار ٹینشن ہیں، پتہ نہیں کیسی کیسی آزمائشیں اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے۔ ہم صرف اپنے ہی مسئلے کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اور باقی رہی سے ہی کسر شیطان نکال دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بس تمہیں تو اللہ نے چھوڑ دیا، اب تیری تو کوئی لائف ہی نہیں ہے، تو بس اب بالکل اندھیروں میں گر چکا ہے۔ وہ ایک جیسے دماغ میں کوئی خیال چلتا ہے نا، تو اگر ہم اس خیال کو ریپیٹ کرتے جائیں تو وہ ایک بڑا سا جتھا بن جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں ڈارکنیس، جس سے انسان نکلنا چاہتا ہی نہیں ہے۔ وہ جیسے کہتا ہے نا، بالکل اپنے آپ کو مظلوم سمجھنے لگتا ہے کہ میں تو بالکل جیسے نا امید مایوس ہو گیا، آس توڑ بیٹھتا ہے۔ تو یہ ایک نا امیدی اور یہ شیطان کی ایک چال ہے کہ اسی خیال کو ریپیٹ کرتے رہنا، ریپیٹ کرتے رہنا، ریپیٹ کرتے رہنا۔ اور 97% ایسے ہوتا ہے کہ جو ہم سوچتے ہیں نیگیٹو وہ ایسا ہوتا نہیں ہے، حقیقت میں اس نے ایسا کچھ نہیں ہونا ہوتا، لیکن ہم سوچ کے اپنے آپ کو، اپنے جسم کو، اپنے دماغ کو تباہ و برباد کر لیتے ہیں۔ ایسی بہت سی بیماریاں ہیں جو صرف خیالات سے پیدا ہوتی ہیں، اور یہ جسمانی بیماریوں سے زیادہ ڈینجرس ہے۔ جو دل کی بیماریاں ہوتی ہیں جیسے شک، وہم، بالکل اسی طرح بہت سی بیماریاں ہیں، حسد، کینہ، بغض، یہ اتنی ڈینجرس بیماریاں ہیں، یہ صرف نفس کی شرارت۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم پہ جو پریشانی آئی ہے، ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا۔ اللہ نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میں کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ تو پھر اللہ کی مانے نا کہ میرے پہ جو بھی آیا ہے اس کا کوئی نہ کوئی پیچھے پوائنٹ آف ویو ہے، اس کا کوئی حل ہے۔ جس نے مجھے پیدا کیا وہ بھیج رہا ہے، تو ضرور اس کا کوئی علاج بھی ہوگا۔ تو حوصلہ کروں، میں انتظار کروں۔ اصل مین وجہ یہ ہے کہ ہمیں صبر کرتے ہوئے مشکل لگتا ہے، ہمیں 2 منٹ کا صبر برداشت نہیں ہوتا۔ حالانکہ صبر تو وہ سنت ہے جو تمام پیغمبروں کو اللہ نے اس سنت سے گزارا ہے، صبر والی۔ تو ہمیں کیوں موت پڑتی ہے ایسے صبر کرتے ہوئے؟ کہ ہم اللہ کے بندے نہیں ہیں؟ ویسے تو ہم زبان سے کہتے پھرتے ہیں کہ ہم عاشقان رسول ہیں، ہم یہ ہیں وہ ہیں۔ تو جو صبر اللہ نے پیغمبروں سے کروایا، بھلا اس صبر کے بغیر اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے گا؟ کبھی بھی نہیں بخشے گا۔ آزمائش تو آنی ہی آنی ہے۔ دعائیں مانگے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ۔ ایکچولی ہم نے ڈیفینیشن ہی چینج کر دی۔ دعاؤں کو ہم پتہ نہیں کس اینگل سے سوچتے ہیں۔ ہم صرف مال پیسے کو یہ سوچتے ہیں کہ دنیا کی ایک خوشیاں ہیں، یہ بس یہی پرسکون ایک لائف ہے۔ حالانکہ اللہ کے نزدیک تو یہ مال کی کثرت عذاب کے معنوں میں بھی آتی ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ خوشحالی کا یہ ایک ذریعہ ہے کہ اللہ جس سے خوش ہو اس کو مال دیتا ہے۔ نہیں بھائی، اللہ کے راضی ہونے کی بہت سی شکلیں ہیں۔ اللہ کوئی اچھا دوست دے دیتا ہے، اللہ دل کو مطلب غنی کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے کی توفیق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنے کی توفیق دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اچھا سوچنے کی توفیق دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ چیریٹی کرنے کی توفیق دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ مطلب اچھے الفاظ نکالنے کی، کسی کو اچھی نصیحت کرنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ یہ مطلب
یہ نعمتیں کم ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف پیسہ ہی نعمت ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. ہمیں اصل میں ہمارے دماغ میں یہ ایک فطور ہے، اور جس کو ہم بدقسمتی سے عادت بھی کہہ لیں، ہمارے دماغ کی عادت بن چکی ہے نیگیٹو سوچنا. جیسے ہی بچپن سے آیا، نو 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 نو، ہم نے یہ نہیں کا ورڈ اتنی دفعہ سن چکا کہ ہم نہیں کر سکتے، ہم نہیں نکل سکتے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو اب ہمارے دماغ میں پازیٹیو چیز سماتی ہی نہیں ہے. یہ ایک دماغ کا ایک گٹر ایسا بن چکا ہے کہ یہاں ہمیشہ نیگیٹو چیز ہم سوچتے ہیں، دیکھنا بھی نیگیٹو، سننا بھی نیگیٹو، بولنا بھی نیگیٹو. تو ہم پازیٹیو، جیسے نا پازیٹیو ہمیں ایک عجیب سی چیز لگتی ہے. تو یقیناً اللہ کے جو فیصلے ہیں اس پر اطمینان سے بیٹھ جائیں، اپنی طرف سے کوشش کر لیں کہ یہ ایک سرکل ہے، یہاں تک میری حد ہے، میں کوشش کروں گا، اس کے بعد اللہ کے ذمے. ٹھیک ہے میرے سے صبر نہیں ہو رہا تو دعائیں مانگے، اللہ سے صبر مانگے. صبر کرنے سے آتا ہے. اللہ کو بتائیں کہ اللہ میں صبر کرنا چاہتا ہوں، اور یقیناً صبر بھی اللہ کی مدد سے آتا ہے. ایویں نہیں صبر آتا کہ جب ہمارا دل کرے صبر کر لے اور جب ہمارا دل کرے ہم صبر نہ، ایسا تو نہیں ہوتا. صبر بھی یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد سے آتا ہے. تم مانگے نہ، اللہ سے دعا مانگے. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. صبر کی پتہ نہیں کتنی دعائیں مانگیں اللہ سے کہ اللہ مجھے صبر دے، میں صبر کرنا چاہتا ہوں. تو یقیناً اللہ تعالیٰ نیتوں سے واقف ہے، آپ کو صبر بھی دے دے گا، اور یقیناً مدد تو ہے، خالی ہاتھ اللہ نہیں چھوڑتا. تو اسی طرح کوشش کرنے سے آتا ہے. ایسے ایک دم نہیں آتا کہ آج ہم نے توبہ کیا، آج ہم نے دین پہ چلنے کی نصیحت مطلب ہمت کی، ارادہ کیا، اور اگلے ہی دن ہم اللہ کے ولی بن جائیں. ایسا نہیں ہوتا، آرام سے ہوتا ہے. 100% سیدھا کوئی بھی نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ کمیاں بیشیاں رہتی ہیں، لیکن اس کی ٹینشن نہیں لینی. اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے. بس کبیرہ اور حرام گناہوں سے ہمیں بچنا چاہیے، بے حیائی کے کاموں سے بچنا چاہیے. جتنا ہو سکے کوشش کرے ظاہری باطنی گناہوں سے بچیں. حرام چیزوں میں ہی ہمارا نقصان ہے. اللہ کو کیا ضرورت ہے ہمیں نقصان دے کے؟ ہم حرام کام چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ مشکلات، ٹینشن، مصیبتیں ان سے دور کر دے گا. تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ.